اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور حران کے بیٹے تھے۔ آپ قدیم بابل کے شہرار میں 2120 قبل مسیح اور بعض تواریخ کے مطابق بچپن میں انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بابل میں صرف آپ ہی تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ کنعان، فلسطین میں قیام اور مصر کے سفر میں آپ کے ساتھ، لیکن مصر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے سدوم میں معبر فرما دیا۔ سدوم اور عمود موجود اردن کی ایک سبزہ وادی میں بحیرہ مرداد کے جنوب میں آباد تھے۔ سدوم کے رہنے والے لواطات اور امرت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہی قوم اسی مکروہ و غیر فطری اور ناشائستہ حرکات کی بانی تھی۔ حضرت لوط نے انہیں راہ راست پر لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ کسی طور پر اپنے افعال خبیثہ سے باز نہ آئے، بلکہ انہوں نے حضرت لوط اور جماعت صالحین کو اپنے علاقے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس قوم کی مدت حیات پوری ہو گئی تو 3 فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں بھیجے گئے۔ پہلے یہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے۔ آپ نے انہیں اجنبی مہمان سمجھ کر آپ کی خوب خاطر مدارات کی۔ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے ایک بچھڑا ذبح کیا، لیکن جب مہمانوں نے کھانے سے طرز برتا تو حضرت ابراہیم نے وجہ دریافت کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 برس تھی۔ ان کی بیوی حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ہم حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی پیغمبرانہ فراست سے سمجھ گئے کہ تینوں فرشتے محض ایک لڑکے کی بشارت کے لیے نہیں آئے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے انہیں یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ ممکن ہے کچھ اور لوگ ایمان لے آئیں، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اب اس کا امکان نہیں، عذاب الہی کا حکم صادر ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں۔ فرشتے وہاں سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط کے مہمان ہوئے۔ قوم کو خبر ملی تو وہ جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ ان حسین مہمانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت لوط اس مطالبے پر بے حد پریشان ہوئے، لیکن فرشتوں نے انہیں بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اپنے خاندان اور مومنین کی جماعت کو لے کر بستی سے نکل جائیں۔ حضرت لوط نے ایسا ہی کیا۔ جب اور ان کے ساتھیوں کو حکم تھا کہ کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ آپ کے رخصت ہوتے ہی عذاب آیا، بستی کو الٹ دیا گیا، سخت زلزلہ آیا، کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی اور آسمان سے آگ برسی، جس سے یہ بد نصیب قوم اور بستی تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط کی بیوی کافر تھی، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ جب تواریخ میں بھی حضرت لوط کی بیوی کا کام و اللہ یا خلستہ بتایا گیا ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں کے نام بن علمہ اور مواب بتائے گئے ہیں، جبکہ بڑی بیٹی کا نام رئیس اور چھوٹی بیٹی کا نام رویہ۔ بعض نے زغر اور کچھ نے رویہ بتایا ہے۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں، ملکہ یا مالکہ اور عسکہ۔ مالکہ کی شادی اپنے چچا نحور سے ہوئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں اس وقت یہ جائز تھا۔ اس طرح بعض محققین اور خاص طور پر شارحین توریت اس کا سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ کہتے ہیں، لیکن اسلامی تواریخ میں حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کی بھتیجی نہیں بلکہ چچا زاد لکھا گیا ہے۔